الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی آخر سورۃ الحج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ وقال عز وجل کما ورد فی آخر سورۃ العنکبوت والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک آمین یا رب العالمین۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی نشست میں نے جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں جو بڑی بڑی غلط فہمیاں ہیں ان پر گفتگو کی تھی۔ ذہن میں صرف تازہ کر لیجئے کہ میں نے 3 باتیں عرض کی تھی بنیادی طور پر، جو ان تمام غلطیوں کی جڑ اور بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جہاد کو جنگ کے مترادف سمجھ لیا، حالانکہ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ دونوں متوازی اصطلاحات موجود ہیں، جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، اگرچہ ان میں ایک فرق ہے یا ایک یوں سمجھیے کہ تعلق بھی ہے کہ قتال فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں جنگ یہ خاص ہے، جہاد فی سبیل اللہ عام ہے، یعنی ہر قتال تو لازماً جہاد ہے، ہر جہاد لازماً قتال نہیں۔ دوسری بات جو اس کا منطقی نتیجہ تھا وہ یہ کہ جہاد فی سبیل اللہ ہمارے دینی فکر میں جسے انگریزی میں کہتے بیک برنر پر چلا گیا، بس پردہ چلا گیا، پیٹھوں کے پیچھے چلا گیا۔ کیوں؟ جنگ ہمیشہ تو نہیں ہوتی، لہذا گویا کہ جہاد ہر وقت تو نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہ جنگ اگر ہو رہی ہو کسی محاذ سے اگر تقاضا آئے کہ 10,000 آدمی اور چاہیے، وہ 10,000 آدمی نکل جائیں تو باقی سب کی طرف سے وہ فریضہ ساقط ہو جائے، اسے اصطلاح میں کہتے ہیں فرض کفایہ۔ جبکہ قرآن مجید سے یہ بات میں واضح کر چکا ہوں، سورہ حجرات کی آیات نمبر 14 اور 15 سے، جہاد فی سبیل اللہ ایمان کا رکن لازم ہے۔ جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں۔ اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ پھر ان آیات کا حوالہ اس وقت تو یاد دہانی کرا رہا ہوں، اور سورہ صف کی آیات 10 اور 11 سے ثابت ہوتا ہے جہاد کے بغیر، جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر کوئی سیلویشن، کوئی نجات آخرت میں ممکن نہیں۔ تو یہ تو گویا کہ بندہ مومن کے سانس کے ساتھ رہے گا، سانس کے ساتھ رہے گا۔ یہ بات اب سمجھ میں آئے گی آپ کے جب ہم بات آگے بڑھائیں۔ تیسری جو سب سے زیادہ گھناؤنی غلطی ہوئی ہے، جس کے بنا پر اغیار کو اور دشمنوں کو موقع ملا کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کے مقدس نام کو بدنام کر دیں، اسے لے کر وہ اڑ جائیں اور اسلام کو بدنام کریں۔ اب آج کا میرا موضوع ہے، یہ ذرا خشک موضوع ہے کہ ان کی لغوی بحث کیا ہے، جہاد کے معنی کیا ہے لفظی طور، قتال کے معنی کیا ہے لفظی طور، پھر جہاد کے بارے میں جو مزید اصطلاحات ایڈ ہوتی ہیں ان کا مفہوم کیا ہے۔
دیکھیے عربی زبان اس اعتبار سے بڑی میتھمیٹیکل لینگویج ہے کہ اس میں ہر لاکھ میں سے 99,999 الفاظ جو ہیں ان کی ایک روٹ ہوتی ہے، جڑ ہوتی ہے، سے حرفی 3 لیٹرڈ روٹ، اور اس سے وہ الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں مختلف. جیسے درخت کی ایک جڑ ہے، اس جڑ پہ تنا ہے، اس سے برانچیں نکلتی جا رہی ہیں، شاخیں نکل رہی ہیں. اس کی سادہ ترین مثال کیا ہے؟ علم، عین لام میم، علم. اسی سے عالم بن گیا، اسی سے معلوم بن گیا، اسی سے علامہ بن گیا. اسی سے لفظ جو ہے نکلتے چلے آئیں گے، مفہوم بدلتا چلا جائے گا. روٹ کے ساتھ تعلق رہے گا، جیسے درخت کی جڑ کے ساتھ تو جس شاخ کا تعلق نہیں رہا وہ شاخ بڑھ جائے گی. روٹ کے ساتھ تعلق رہے گا. یہ انگریزی کا مسئلہ نہیں ہے کہ پریپوزیشنز کے چینج ہونے سے اتنا مفہوم بدل جاتا ہے کہ اس کے معنی جو ہے وہ بالکل مختلف ہو جاتے ہیں. مثلا آپ کو معلوم ہے انگریزی میں ٹو گیو کے کچھ اور معنی ہے. ٹو گیو اپ، اب گیو کے ساتھ اس کا تعلق کوئی رہا ہی نہیں. ٹو گیو ان، گیو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے، روٹ کے ساتھ تعلق رہے. علم سے عالم، معلوم، علامہ، مستعلم، معلم بناتے چلے جائیے. اسی طرح جہاد کا جو روٹ ہے وہ ہے جہد، اور یہ اردو میں مستعمل ہے، کوشش. اور قتال کا جو روٹ ہے وہ قتل، یہ بھی عام اردو کا لفظ ہے. جہد کوشش کرنا، قتل کسی کو ہلاک کر دینا. اب ان سے جو لفظ بنتا ہے قتال یا مقاتلہ، جہاد یا مجاہدہ، اسے کہیں گے یہ باب مفاعلہ ہے. اس باب مفاعلہ کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ دو افراد یا دو گروہ ایک دوسرے کے مقابل آتے ہیں. مقابلہ یہ بھی اسی سے بنا، مفاعلہ سے. اب جوہد سے مجاہدہ یا جہاد بنا، قتل سے مقاتلہ یا قتال بنا. اب جوہد سے جہاد کے معنی کیا ہو جائیں گے کہ کسی شے کے مقابلے میں جد و جہد کرنا. اب اسے میں اگر فارسی، چونکہ ہمارے ہاں اردو میں فارسی جو ہے وہ تو رلی ملی ہے، اور پھر آج کا ہمارا ذہن جو ہے وہ انگریزی میں سوچتا ہے، تو اس کے جو مترادفات ہیں وہ آپ کے سامنے لاؤں گا تو بات واضح ہو جائے. جوہد فارسی میں کہیں گے کوشش، اور جہاد کشاکش. کشاکش میں کھینچتان ہوتی ہے، ٹگ آف وار ہے، ایک ٹیم ادھر کھینچ رہی ہے رسے کو، ایک ادھر کھینچ رہی ہے، مقابلہ ہے. یہ کشاکش. ایک بڑا پیارا شعر ہے، کشاکش خس و دریا ہے دیدنی کوثر، الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے. ایسا ہوتا ہر انقلابی تحریک میں کہ ابتدا میں چند لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ زمانے کا رخ بدل دے. البتہ یہ کہ وہی تحریک آگے بڑھتی ہے تو وہ ایک ماس موومنٹ کی حیثیت اختیار کرتی ہے، زمانے کو بدل بھی دیتی ہے. لیکن شروع میں کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کتنے تھے مکے کے اندر، کیا زمانے کو بدل دینا؟ عزم یہی تھا، اللہ کے دین کو غالب کرنا. تو کشاکش خس و دریا ہے دیدنی کوثر. اگر دریا کے ساحل کے ساتھ، کنارے کے ساتھ کوئی گھاس اگی ہوئی ہے، پانی آتا ہے اس کو ادھر لے جاتا ہے، پھر وہ واپس اپنی جگہ جاتی ہے. یہ کشاکش چل رہی ہے گھاس کے اور پانی کے درمیان. تو کوشش جہد، اور جہاد کشاکش. انگریزی میں کیا کہیں؟ ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ، یہاں فار آئے گا. ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ، کسی چیز کے لیے جد و جہد کرنا. اور جہاد کے لیے کیا آئے گا؟ ٹو اسٹرگل اگینسٹ سم تھنگ. اسٹرگل، اور اسٹرگل کے ساتھ ہمیشہ اگینسٹ آتا ہے. اسٹرگلنگ اگینسٹ ہیوی آڈس. وہی کشاکش خس و دریا ہے دیدنی کوثر، الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے. یہ مفہوم اپنے ذہن میں رکھیے. جوہد سے جہاد، جوہد کوشش، جہاد کشاکش. انگریزی میں ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ، ٹو اسٹرگل اگینسٹ سم تھنگ.
یہی اسی پر قیاس کر لیجیے. قتال قتل یک طرفہ عمل ہے. کوئی شخص جا رہا تھا، آپ نے شروع کر دیا، اللہ خیر صلی اللہ، اس کے تو سان گمان میں بھی نہیں تھا. کوئی آپ روح در روح ہو کر آمنے سامنے آ کر مقابلہ کر کے تو آپ نے قتل نہیں کیا نا. یہ قتل ہے. کسی سوئے ہوئے کا، وہ جو ہمارے ہتھوڑا گروپ چلا تھا، سوئے ہوئے آدمی کا جو ہتھوڑا مار کے اس کا سر کچل دیا، مر گیا. قتل ہے، یہ قتل ہے. اب قتال کیا ہوگا؟ جب ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائیں دو فوجیں، یہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ قتال ہوگا، یہ مقابلہ ہوگا. یہ دو طرفہ کام ہو گیا. قتل یک طرفہ، قتال دو طرفہ. یہ ہے لغوی بحث، جس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا خشک بحث ہے، لیکن اس سے وہ انسائٹ حاصل ہوتی ہے. ایک جو ہے انسان کو شعور حاصل ہوتا ہے گہرائی میں جا کر کہ ان اصطلاحات کا مفہوم کیا ہے. اب آئیے جہاد کے ساتھ جو مزید اصطلاحات ایڈ ہوتی ہیں. جہاد کسی مقصد کے لیے ہوگا، لہذا اس کے لیے اصطلاح آتی ہے فی سبیل. جہاد کرنا فلاں کام کے لیے، فلاں شے کی راستے میں. فی سبیل اللہ، فی سبیل الاشتراکیت، فی سبیل الجمہوریت، فی سبیل الحریت. ایک تو فی سبیل کا لفظ آئے. ہماری گفتگو کا موضوع کیا؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے. اس اصطلاح کو پورے طور پر ڈیولپ ہونے میں ذرا وقت لگا ہے. ابتدا میں مکی صورتوں میں فی اللہ کہا گیا ہے، فی سبیل کا لفظ نہیں آیا. اسی لیے میں نے آج آپ کو جو دو آیتیں سنائی ہیں سورہ حج، جاہدوا فی اللہ حق جہادہ ھو اجتباکم. اب یہاں پر جہاد کرو اللہ کے لیے یا اللہ کی راہ میں، لیکن اس کے لیے لفظ نہیں ہے، فی سبیل کا لفظ ابھی نہیں آیا. جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اتنا جہاد اور ویسا جہاد جیسا کہ اللہ کے جہاد کا حق ہے. یہ نہیں کہ صرف انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوا لو، نہیں، جیسا کہ حق ہے. جاہدوا فی اللہ حق جہاد ھو اجتباکم. اپنے نصیب پر فخر کرو کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اس عظیم کام کے لیے. یو ہیو بین سلیکٹڈ. اچھا، دوسری آیت میں نے آپ کو سنائی جو سورہ عنکبوت کی آخری آیت، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ لوگ جو ہماری راہ میں ہمارے لیے جہاد کرتے ہیں. یہاں بھی فی سبیلنا نہیں ہے، ہم ان کے لیے اپنے راستے کھولتے چلے جائیں گے، لازماً راستے کشادہ کر دیں گے. ابتدا میں معلوم ہوگا پہاڑ کی طرح ہے، اس پر کیسے چڑھیں گے ہم، لیکن جب ابتدا کریں گے ہم اسے آسان کرتے جائیں گے. اس کا نام تیسیر ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. یہ آخری پارے میں آئی ہیں، لیکن اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں. یہ آیت ختم ہوتی ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساتھ ہے ان نیکوکاروں کے کہ جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں. اس کی معیت حاصل ہے، اس کی نصرت حاصل رہے گی. معیت کا مطلب کیا ہے؟ نصرت، تائید. تو گویا کہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جنگ کرنا. اچھا، یہ جنگ یا جہاد کس چیز سے ہوگی؟ اس کے لیے آتا ہے قرآن مجید میں تو بار بار دو ہی الفاظ آتے ہیں، جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرو، اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو. کسی بھی مقصد کے لیے مال بھی خرچ کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس میں محنت صرف کرنی ہوتی ہے، وقت لگتا ہے. یہ بھی گویا کہ جان کا آپ استعمال کر رہے ہیں، اور اس کی آخری منزل کیا؟ جان دے دی جائے اس مقصد کے لیے. چنانچہ دونوں مقامات پر ہم پڑھ چکے ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. اور سورہ صف میں
یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ قرآن مجید میں ایک تیسری چیز کا بھی ہوا ہے ذکر، ایک ہی مقام پر ہوا ہے، سورہ الفرقان۔ حضور سے جبکہ شدید مخالفت ہو رہی تھی مشرکین کی طرف سے، کفار کی طرف سے دباؤ پڑ رہا تھا، اس دباؤ کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈونٹ بی ٹو ریجڈ، دیکھو تم اتنی سختی اختیار نہ کرو، ذرا تم کچھ بات ہماری مان لو، کچھ تمہاری مان لیتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ساری بات تمہاری مان لیں۔ یہ ہمیشہ ہوا کرتا ہے کسی بھی جد و جہد میں، جس کے خلاف جد و جہد ہوتی ہے پہلے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ کچل دیں، کرش کر دیں۔ جب وہ کرش نہیں ہوتا تو پھر کوئی مصالحے، کچھ گیو اینڈ ٹیک، کچھ مانو کچھ منواؤ، کچھ دو کچھ لو۔ جب حضور پر یہ دباؤ پڑ رہا تھا، یہ کئی مقامات ہیں قرآن مجید کے کہ جن میں حضور کو کہا گیا دیکھیے آپ ان کے کہنے میں نہ آئیے، وہی بات یہاں کر دی گئی، فلا تطع الکافرین، اے نبی ان کافروں کی بات نہ مانیے، ان کی باتوں میں نہ آ جائیے، یہ چکنی چپڑی باتیں۔ ودوا لو تدہنوا فیدہنون، یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے، کیونکہ وہ آزما چکے ہیں کہ آپ کو جھکا نہیں سکتے، آپ کے کسی ایک ساتھی کو بھی واپس نہیں پھیر سکے شدید ترین تشدد کے باوجود۔ تو اب وہ مفاہمت پر آ گئے کہ آپ اس دام میں پھنس نہ جائیں معاذ اللہ۔ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، یہاں بے اموالکم وانفسکم کی بجائے بہ، اور یہ بہ کی ضمیر جاتی ہے اس سورہ مبارکہ میں قرآن کی طرف۔ سورہ فرقان میں تانے بانے کی طرح قرآن کا ذکر ہے، اس کی پہلی آیت ہی ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نصیرا۔ تو اے نبی آپ اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے رہیے، فجاہدہم بہ جہادا کبیرا، بہت بڑا جہاد۔ تو جہاد بالاموال یا مال، جہاد بالنفس، جہاد بالقرآن۔ قرآن مجید میں تو یہی تین اصطلاح ہے، حدیث میں البتہ آپ کو اور بھی ملے گی۔ جہاد بالقلب، کسی شے کے ساتھ شدید نفرت رکھیں، یہ بھی ایک جہاد ہے، جہاد بالقلب۔ اس سے اوپر کا مرحلہ ہے جہاد باللسان، زبان کے ساتھ کہو یہ غلط، ڈنکے کی چوٹ کہو غلط، یہ نظام ظالمانہ ہے، یہ ریپریسو، یہ ڈسکریمنیٹو ہے، اس میں دولت کی تقسیم غیر منصفانہ ہے، امیر امیر سے امیر تر ہوا جا رہا ہے، غریب غریب سے غریب تر ہوا جا رہا ہے۔ ٹیک کریج، کہو کھل کر، یہ ہے جہاد باللسان۔ اس میں ایڈ کر دیجئے جہاد بالقلم بھی ہوگا، یہی بات مضامین کے ذریعے سے، آپ کتابوں کے ذریعے سے، جرائد کے ذریعے سے یہ بات کہیں۔ آج کل اس کے ذرائع وسائل اور بڑھ گئے، ابھی یہ ویڈیو بن رہا ہے، اس کے ذریعے سے یہ بات آگے پہنچے گی، آڈیو ویڈیو کیسٹس، جو بھی الیکٹرانک ذرائع ہیں، یہ سب اس کو لے آئیے جہاد باللسان کے ذیل میں۔ جو کچھ زبان سے ہوتا تھا اس کے بعد وہ لکھنے پڑھنے کا عام رواج ہو گیا، تو پھر قلم سے بھی ہوا، اب اس کے اور جو اور ذرائع ابلاغ آ گئے اس سے ہوگا۔ اور تیسرے کو کہا گیا ہے حدیث میں سب سے اونچا مقام جہاد بالید، طاقت سے۔ ید کے لفظی معنی ہاتھ ہے، مراد سے طاقت۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے 6 باتیں رکھتی ہیں کہ جہاد کس کس چیز کے ذریعے ہوتا ہے۔ جہاد بالمال، جہاد بالنفس، جہاد بالقرآن، پھر جہاد بالقلب، جہاد باللسان، جہاد بالید۔ اتنی بات تو ہو گئی ان اصطلاحات کے لغوی اور اس کے جو متعلقات، جو اصطلاحات ہیں اس کے بارے میں۔ جہاد کے 3 لیولز اس وقت آپ آئیڈینٹیفائی کریں۔ ایٹ دی لوسٹ لیول، گراؤنڈ لیول پر جہاد ہے
جہاد زندگی ہر لیونگ آرگنزم ذی حیات جو بھی ہے اسے ایک جہاد کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے. کشاکش ہو رہی ہے. اسی پر ڈارون کا فلسفہ بیس کرتا ہے. اسٹرگل فار ایگزسٹنس، سروائیول آف دی فٹسٹ. میں ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتا، میں صرف اصطلاحات جو عام طور پہ استعمال ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں. اسٹرگل فار ایگزسٹنس آپ کو معلوم ہے، کوئی طالب علم ہے آدھی رات پونی رات جاگ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کس لیے؟ اسے اچھا امتحان پاس کرنا ہے، کوئی کیریئر. یہ ساری محنت کا کے لیے ہو رہی ہے. ہر ذی حیات، وہ جرثومہ جو ہے چھوٹا سا، وہ بھی اپنے وجود اور اپنے بقا کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. اور فورسز ہیں جو اس کے اگینسٹ ہے، کمپٹیشن ہے. کہیں کوئی ایک ویکنسی جو ہے ایڈورٹائز ہوئی ہے، اب 100 آدمی اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، کون بڑی سے بڑی سفارش لے آئے. یہ ساری کیا ہو رہی ہے؟ یہ جہاد ہو رہا ہے. اس کا نام اسٹرگل فار ایگزسٹنس. اسٹرگل میں نے کہا تھا جہاد کا لفظی مفہوم انگریزی میں اسٹرگل. اس کو جہاد زندگی بھی کہہ سکتے ہیں، یا اگر سبیل کا لفظ لائیں گے تو جہاد فی سبیل الحیات. آپ کے علم میں ہوگا کہ کانگو اور ایمیزن کے طاس جو ہے، ایک جنوبی امریکہ میں ہے، ایک افریقہ میں ہے، اس پہ درخت بہت اونچے اونچے ہیں، بہت اونچے. اور اس کی وجہ کیا بتائی جاتی ہے؟ جب گھنا جنگل ہے تو ظاہر بات ہے اس درخت کے ادھر بھی درخت کھڑا ہے، سورج کی گرمی تو نہیں آئے گی، ادھر بھی درخت کھڑا ہے تو وہ اونچا ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے اور اونچا ہوتا ہے تاکہ وہ سورج سے زیادہ انرجی جذب کر سکے. یہ اس کی اسٹرگل فار ایگزسٹنس ہے. تو اسٹرگل فار ایگزسٹنس اینڈ سروائیول آف دی فٹسٹ. جو جاندار اپنے ماحول کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مطابقت پیدا کر لے وہ آگے بڑھے گا، فلرش کرے گا. آج کے ماحول میں کسی مسلمان ملک میں جو روشن خیالی کو اڈاپٹ کر لے گا اس کے لیے راستے ترقی کے کھلے ہوئے. جو اڈیپٹ کر لے گا اپنے آپ کو ان کے خیالات کے ساتھ اس کے لیے ترقی کے دروازے کھلے ہوئے. میں نام لے کر ذکر نہیں کرنا چاہتا، اس وقت لوگ ہیں جو اسی حوالے سے لگے ہوئے. تو اسٹرگل فار ایگزسٹنس یہ ہر ذی حیات کے لیے، چونکہ حیات میں نے درختوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ وہ بھی لیونگ کریچر ہے. باٹنی، زوالوجی، علم الحیات کے یہ 2 شعبے ہیں، علم الحیوانات اور علم النباتات. دونوں زندہ ہیں. حیات حیواناتی، حیات حیوانی اور حیات نباتاتی. اقبال نے اس ضمن میں بڑا پیارا شعر کہا ہے، جہاد زندگانی کہا اسے. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر. اچھا، یہ جو جہاد ہے میں نے عرض کیا کہ ہر لیونگ آرگنزم کرتا ہے، تو بندہ مومن بھی کرے گا. اسے بھی تو اپنے آپ کو سپورٹ کرنا ہے، زندگی کے تقاضے پورے کرنے ہیں، معاش کی جدوجہد کرنی ہے، اس میں مقابلہ بھی ہوگا. اس نے ایک دکان کھولی تھی، برابر میں ایک دکان اور آ گئی ہے ویسی، اب مقابلہ ہوگا. آپ اپنی پرائس کو اور کم کریں، وہ اور کم کرتا ہے، آپ نے اور کم کی، اپنا مارجن جو ہے پروفٹ کا اور نیچے کر دیا، مقابلہ. اب جب بندہ مومن یہ کام کرتا ہے اور کرتا ہے شریعت کے اصولوں کے مطابق، جھوٹ نہیں بولتا، خیانت نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، حرام خوری نہیں کرتا، تو یہ بھی اس کا جہاد ہے. تو یہ جہاد کا سب سے نچلا لیول ہے، جہد للبقاء. حفیظ جالندری نے اپنے شاہنامہ پہلی جلد ہے اس میں یہ نقشہ کھینچا ہے کہ پہلے تو مجھے میرے والدین نے ایک مکتب میں داخل کیا دینی، پھر انہوں نے سوچا کہ اس سے کیا بنے گا، اس کو معاش کے لیے تو اس نے جدید تعلیم کی طرف بھیج دیا. مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا. میں تو مسجد میں پڑھ رہا تھا، پھر مجھے اسکول میں لے گئے. مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا، تنازع للبقاء کی آہنی زنجیر نے کھینچا. یہ تنازع، نزاع، للبقاء، بقا کے لیے بھی کو ضرورت ہے.
عربی کون پڑھے؟ جی انگریزی پڑھو، ملازمت ملے گی، عہدے ملیں گے۔ لہذا یہ تنازع للبقاء تھا، عربی فارسی ختم، اور انگریزی وہ زبان جو 7 سمندر پار سے آئی تھی، جس کے الفابیٹ ہی علیحدہ تھے، لیفٹ سے چلتے ہیں ABCD، حالانکہ اردو، عربی، فارسی، پشتو، سندھی سب کے رائٹ سے چلتے ہیں، الف با تا سا۔ عربی بھی گئی، فارسی بھی گئی، انگریزی آ گئی، تنازع للبقاء۔ مجھے مسجد سے مکتب کی طرف سے تقریر نے کھینچا، تنازع للبقاء کی آہنی زنجیر نے کھینچا۔ اب اس سے اوپر آئی، پہلی بات میں نے کہی ہے، ہر ذی حیات امیبا سے لے کر ہومو سیپینز تک، ایک سیلولر ذی حیات وجود، اس سے لے کر انسان ٹاپ پہ۔ اب ایک ہے انسانی سطح، اس میں ہے جہاد للحقوق، فی سبیل الحقوق۔ ہمارا حق ہے، یہ دبا کر بیٹھے ہوئے، شیر کے منہ میں سے نوالا نکالنا آسان کام ہے۔ وہ جاگیردار، فیوڈل لارڈز، بیرنز، لارڈز، ان کے خلاف جد و جہد کرنی پڑی ہے، تب کہیں آزادی حاصل ہوئی۔ لاکھوں آدمی مرے ہیں فرینچ ریولیوشن میں، ایسے ہی تو نہیں۔ مونارکی ختم ہونا، بادشاہت کا خاتمہ، فیوڈلزم کا خاتمہ، حقوق کے حاصل کرنا، اسے آپ کہیں گے جہاد فی سبیل الحریت۔ یہ میں پچھلی مرتبہ بھی کچھ عرض کر چکا ہوں۔ اس کو بسا اوقات جو ہے کنفیوز کیا گیا جہاد فی سبیل اللہ سے۔ یہ جہاد فی سبیل الحریت سب کرتے ہیں، ہندو بھی کرتا ہے، انگریز سے غلامی سے نجات کے لیے ہندو جدوجہد نہیں کر رہا، مسلمان بھی کرتا ہے، عیسائی بھی کرتے ہیں۔ یہ ساؤتھ افریقہ میں کتنی جدوجہد ہوئی ہے اپارتھائڈ کو ختم کرنے کے لیے۔ نیلسن منڈیلا اس وقت دنیا کی عظیم ترین شخصیت مانی جاتی ہے۔ یہ سارا جہاد کیا تھا؟ حقوق حاصل۔ ہم بھی انسان ہیں، یہ بادشاہ کہاں سے آ گیا؟ آسمان سے اترا ہے یہ ڈیوائن رائٹس آف کنگز کہاں سے اس کو مل گئے؟ ہمیں حقوق ملنے چاہیے۔ یہ جہاد فی سبیل الحریت۔ میں اس کے لیے اور جامع عنوان جہاد فی سبیل الحقوق، حق اور بھی بہت سے ہیں، سیاسی حریت بھی ہے، معاشی مساوات بھی ہے، یا معاشی انصاف کم سے کم ہونا چاہیے۔ سماجی طور پر یہ کیا ہے؟ ایک پیدا ہوا شودر، اب وہ ساری عمر گھٹیا رہے گا۔ ایک ہو گیا برہمن کے یہاں پیدا، وہ ساری عمر اونچا رہے گا۔ کیا بنیاد ہے اس کی؟ وہی انسان وہ ہے، وہی انسان یہ ہے۔ ایک کی چمڑی اللہ نے کالی بنا دی، ایک کی گوری بنا دی، لیکن یہ کہ یہ کالا فروتر ہو گیا اور وہ گورا جو ہے وہ اونچا ہو گیا، جس کی نفی کی۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود۔ کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں۔ ہمارے یہاں بھی سید اونچا ہے، زانی ہو، شرابی ہو، بدماش ہو، سید ہے، اس کے گھٹنے کو ہاتھ لگا، یہ تو کوئی نہیں۔ کہاں کا انصاف؟ یہ جہاد جو ہے یہ بھی جہاد ہے، یہ انسان کرتا ہے، سب کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا پچھلی صدی کے درمیان میں مڈ 50s میں جہاد ہو رہا تھا حریت کا الجزائر میں، اسے نام دے دیا گیا جہاد فی سبیل اللہ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جب وہ کامیاب ہوئے تو ایک سوشلسٹ اسٹیٹ قائم ہوئی، اسلامی تو نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے یہ آم کا درخت نہیں تھا، یہ تو کچھ اور تھا، آپ نے غلط لیبل لگا دیا۔ اسی طرح میں نے کہا تھا روسیوں کے خلاف جدوجہد یہ جہاد فی سبیل الحریت تھی، اسے جہاد فی سبیل اللہ خامخواہ کہہ دیا گیا۔ اس کی شرائط تو پوری تھی نہیں، وہ شرائط تو بعد میں بتاؤں گا آپ کو، جہاد فی سبیل اللہ کی شرائط کیا ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود۔
کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں۔ ہمارے یہاں بھی سید اونچا ہے، زانی ہو، شرابی ہو، بدماش ہو، سید ہے، اس کے گھٹنے کو ہاتھ لگا، یہ تو کوئی نہیں، کہاں کا انصاف؟ یہ جہاد جو ہے یہ بھی جہاد ہے، یہ انسان کرتا ہے، سب کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا پچھلی صدی کے درمیان میں مڈ 50s میں جہاد ہو رہا تھا حریت کا الجزائر میں، اسے نام دے دیا گیا جہاد فی سبیل اللہ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جب وہ کامیاب ہوئے تو ایک سوشلسٹ اسٹیٹ قائم ہوئی، اسلامی تو نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے یہ آم کا درخت نہیں تھا، یہ تو کچھ اور تھا، آپ نے غلط لیبل لگا دیا۔ اسی طرح میں نے کہا تھا روسیوں کے خلاف جد و جہد یہ جہاد فی سبیل حریت تھی، اسے جہاد فی سبیل اللہ خامخواہ کہہ دیا گیا۔ اس کی شرائط تو پوری تھی نہیں، وہ شرائط تو بعد میں بتاؤں گا آپ کو، جہاد فی سبیل اللہ کی شرائط کیا ہے۔ تو ایک لیول ہر ذی حیات اسٹرگل فار ایگزسٹنس، دوسرا لیول ہیومن لیول پر تمام انسان مذہب عقیدہ کچھ بھی ہو وہ اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ وہ جہاد فی سبیل الحریت ہے، جہاد فی سبیل الحقوق ہے۔ اب تیسرا لیول ہے، یہ سب سے اونچا ہے، جہاد فی سبیل النظریہ والنظام، ایک نظریے اور نظام کے لیے جہاد کرنا۔ سب سے قریب ترین مثال جو سب میں آ جائے گی، ایک نظریہ تھا جسے مارکس نے، اینجلز نے پیش کیا، مارکسزم اس کا نام تھا۔ اس پر ایک نظام برپا ہوا جس کا نام کمیونزم تھا۔ ان دونوں کے لیے جہاد کرنا یہ نظریے اور نظام کے لیے جہاد تھا، یہ ہائیسٹ لیول کا جہاد ہے۔ نظریہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس پر مبنی جو نظام ہے وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک شخص نظریے کو سمجھ رہا ہے کہ یہی حق ہے، یہی صحیح ہے، یہی عدل پر مبنی ہے، اور اس کے لیے جہاد کر رہا ہے، اور اس کے مبنی نظام کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، جان دے رہا ہے، مال کھپا رہا ہے، تو یہ جہاد ہے، نظریے اور نظام کے لیے جہاد ہے۔ یہ انسانی لیول پر سب سے اونچا جہاد ہے۔ اب اس کے بھی 3 سب لیولز ہیں، یہ اب آج ذرا ان چیزوں کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے۔ مین میں نے تقسیم کی، جہاد فی سبیل الحیات، جہاد فی سبیل الحقوق، جہاد فی سبیل النظریہ والنظام، یہ میجر تقسیم ہو۔ اب ہماری گفتگو ہو رہی ہے اسٹاپ پر، اس پہ 3 لیول ہوں گے، سب لیول کہہ لیجئے، اور آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ ہر سب لیول کے بھی 3 لیول ہیں، تو 9 بنیں گے، 3 ضرب 3 9۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ کی 9 منزلیں ہیں، 8 جہاد اور 9ویں منزل قتال۔ یہ 3 منزلیں اچھی طرح سمجھ لیجئے جو سب لیولز ہیں۔ سب سے پہلے جو نظریہ آپ نے اختیار کیا ہے اس پر خود عمل کیجئے، ورنہ آپ جھوٹے ہیں۔ آپ کہتے میں اس نظریے کو صحیح سمجھتا ہوں، عمل نہیں کرتے اس پر، منافق ہیں، جھوٹے ہیں۔ آپ کی صداقت کی دلیل یہ ہوگی کہ اس نظریے کو اپنی زندگی میں اختیار کریں۔ یہ پہلا لیول ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، اس کے بھی 3 سب لیول ہیں جو اگلے انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں سامنے آئیں گے۔ نمبر 2 لیول ہوگا، اس نظریے کو عام کریں، پھیلائیں، with all means at your disposal، جو بھی ذرائع موجود ہیں اس نظریے کو عام کریں، پھیلائیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ دوسرا مین لیول ہے اس جہاد کا، نظریے اور نظام کے لیے جہاد میں۔ پہلا خود اس نظریے کو عملاً اختیار کریں، دوسرا اس نظریے کو پھیلائیں، عام کریں، پہنچائیں، تیسرا اس نظریے پر مبنی نظام قائم کریں۔ یہ 3 لیول ہوں گے۔ اب ایک شخص مارکسزم کا قائل ہے، زمینداری کو وہ حرام سمجھتا ہے، خود زمیندار ہے، نام لے رہا ہے سوشلزم کا، اور خود جو ہے سب سے بڑا زمیندار ہے۔
آپ کیا کہیں گے؟ جھوٹا ہے، فریبی ہے، شاعر ہے بڑا، اور کمیونزم کے حق میں بڑے اشعار کہہ رہا ہے، دوستیاں اس کی ساری جو ہے نشست و برخاست جو ہے وہ کیپٹلسٹ کے ساتھ ہے. وٹ ول یو سے؟ جھوٹا ہے، منافق ہے. پہلے اسے خود اختیار کریں عمل، پھر اسے عام کریں، پھیلائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے تو آپ کو لوگ ملیں گے جو اسے قبول کریں گے، جس کو آپ کہتے ہیں نا کیچمنٹ ایریا. بارش کے لیے، اور پھر بارش سے پانی جو آتا ہے نالوں میں اور پھر اس سے بھی آگے دریا میں پہنچتا ہے، تو ہر ایک کا ایک کیچمنٹ ایریا ہوتا ہے. وہاں جو بارش ہوگی وہ ادھر آئے گی. اب ایک وادی ہے، ادھر بھی پہاڑ ہے، ادھر بھی پہاڑ ہے، یہ اس کا کیچمنٹ ایریا ہے. یہاں سے بارش برسے گی تو ادھر سے ہو کے نیچے آ جائے گی، ادھر سے ہو کے نیچے آ جائے گی. نیچے ایک نالا کہہ دیں، چھوٹا سا دریا بہ رہا. یہ وادی کنہار ہے، وادی کاغان ہے، دریا کنہار بہ رہا، ادھر سے بارش ہوئی، ادھر سے بارش ہوئی. یہ کیچمنٹ ایریا ہے. تو جتنا براڈ کیچمنٹ ایریا ہوگا اتنا ہی تو پانی ملے گا نا. لہذا اس نظریے کی اشاعت، اس کو پھیلانا، اسے عام کرنا، اس کا ابلاغ، اس کی تبلیغ، اس کا نشر، اس کی اشاعت زیادہ سے زیادہ پیمانے پر ہو، تاکہ آپ کو اس کیچمنٹ ایریا سے آپ کو آدمی ملے جو اس نظریے کو قبول کریں. پھر تیسرا لیول ہوگا کو قائم کرنا. یہ تیسرا لیول جو ہے یہ انقلاب کہلائے گا. نظام کو بدلنا یہ سب سے مشکل کام. کیوں؟ ہر نظام کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، مراعات یافتہ طبقات ہوتے ہیں. جیسے ایک درخت کے ان کے گھونسلے بنے ہوئے، آپ درخت کاٹنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو کاٹنے دیں گے؟ بھائی ان کے مفادات پر آنچ آ رہی ہے. یو آر چیلنجنگ دیئر انٹرسٹ. تو شدید مقابلہ، وہ مقابلہ باب مفاعلہ وہ ہوگا. نظریاتی سطح پر بھی مقابلہ ہوتا ہے. آپ نظریہ پھیلائیں گے، جواب میں بھی کوئی نظریہ آئے گا.